ईरान का मुजव्वज़ा अमरीकी हमला मुअख्खर करने डोनाल्ड ट्रंप मुआहदे के इब्तदाई फ्रेमवर्क पर इत्तफाक का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ मुजव्वज़ा अमरीकी हमला मनसूख कर दिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। ताहम फ्रीकैन के दरमियान एक मुमकिन मुआहदे के बुनियादी खदोखाल पर इत्तफाक होने के बाद हमला मुअख्खर करने का फैसला किया गया। ट्रंप के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में आबने हुर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल और बिला रुकावट खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि दुनिया के मफाद और एक मुस्तहकम और खुशहाल ईरान के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमला मनसूख करने पर आमादगी ज़ाहिर की है, बशर्ते कि जल्द एक हतमी मुआहदा तय पाया जाए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इसराइल भी इस अज़्म में अमरीका के साथ शरीक है। ताहम ईरान या इसराइल की जानिब से इस बयान पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार काज़मी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके बात का। क्या कहेंगे, एकदम से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया है, क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं इसके पीछे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये डेवलपमेंट जो है वो मुतवक्किर थी। आपने देखा कि कुछ दिनों से ये सूरत हाल जो है वो उसी जानिब बढ़ रही थी। और क्या ये हमले मनसूख हुए हैं या मौखर हुए हैं, इस पे एक सवाल है कि क्या इनको मनसूख कर दिया गया है या इसमें ताख़ीर है या मौखर हुए हैं। लेकिन लगता है कि इनके बारे में अब अमेरिका थोड़ा सा संजीदगी के साथ, इसलिए कि आपने ये 2-3 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट जो है वो देखी होगी कि हमास के हवाले से भी कि उन्होंने अपने तौर पे जब आमादगी ज़ाहिर की कि हमास जो है वो गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार है। और उसके अलावा ईरान की जानिब से कुछ रवाबित ऐसे भी जो सफारतकारी से हट के एक ये कहें कि दुनिया की जो एक खुफिया एजेंसी जो है उसके साथ भी उनके राबिते जो हैं, और उससे वो ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे थे कि इस वक्त जो है वो अमेरिकी तरजीहात क्या हैं। और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चूँकि ये जो गुज़श्ता रोज़ की जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर भी उनके बयानात जो लोगों ने सुने मुख्तलिफ ज़राए से वो इसी तरह के थे। और वो इस बात पे आमादा अब नजर आते हैं कि कहीं इस जंग की जो सूरत हाल थी उसके बाद सीज़फायर, और सीज़फायर जो है वो फ्रीजाइल रहा, उसमें कई मरतबा जो है वो तवातुर के साथ जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी होती रही। और उसमें बिलाशुबा अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसे खदशात लोगों ने महसूस किए कि शायद ये अमेरिका की जानिब से इतनी संजीदगी नहीं है। तो अब अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो अब इन हमलों को न सिर्फ मनसूख कर रहे हैं बल्कि सीज़फायर को एक ऐसे मंतकी ख्याल की जानिब, अंजाम तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उस जानिब जो है वो ले जाया जाएगा कि जिससे सूरत हाल जो बेहतर होती है। और फिर उन्होंने आपने हुर्मत से मुतालिक जो कहा है कि उस पर उनकी वो शराइत जो है वो ईरान के साथ जो है वो तय हुई हैं। लेकिन ईरान की जानिब से अभी कोई ऐसी खबर नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनका ऐलान जो है वो ईरान किस अंदाज से देखता है। ईरान का अपना मौक़िफ़ यही है कि आपने हुर्मत से मुतालिक जो तमाम तर उनके खदशात जो हैं, उनकी जो अपनी रिजर्वेशंस हैं वो अमेरिका कहीं एड्रेस करे। इसके अलावा आपने देखा कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि जिसमें बोर्ड ऑफ पीस से मुताल्लिक बात करते हुए मुख्तलिफ ममालिक नजर आए। और बोर्ड ऑफ पीस में जो 22 निकात जो हैं, ईरान जो है वो आपके इल्म में है कि उस पर उनकी अपनी रिजर्वेशंस जो हैं वो बिलाशुबा लोगों के इल्म में भी हैं, और आलमी बरादरी जो है वो ईरान के मौक़िफ़ को बेहतर तरीके से भी समझती है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के मामले में जो उनकी कोशिश जो है क्या वो एक मुस्तकिल अमन जो है उस खित्ते में कायम हो सकेगा। और सिर्फ ईरान की बात नहीं है, ईरान के साथ जो है तमाम तक कन्फ्रंटेशन की बुनियाद जो है, अगर आप देखें तो वो गजा से मामला शुरू हुआ, इसराइल उसमें इन्वॉल्व हुआ, और फिर उसके बाद जो है वो उनके मुख्तलिफ जगहों पे जो अमेरिकी मफादात को सिक्योर करने वाले ममालिक जो हैं, खलीजी ममालिक जो हैं, उस पे उनकी जानिब से जो है वो ईरान की जानिब से उनको टारगेट किया जाना, और फिर अमेरिका का जो है वो तवातुर के साथ ईरान पे हमले करना,
یہ تمام تر صورتحال جو ہے اب کسی نہ کسی صورت میں اس سمت جانی تھی، اس لیے کہ امریکہ اب زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں، اس کے اندر کتنی فلکچویشن ہیں، اور اس کے علاوہ امریکی عوام جو ہیں اب اس روز روز کے اس بیانیے سے، جس میں کوئی تسلسل اس طرح کا نظر نہیں آتا، اور وہ بیانیہ ایسا ہے کہ ایک وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ ان حملوں کو منسوخ کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ عملی طور پہ صورتحال مختلف نظر آتی ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تصفیہ طلب مسائل ہیں، خاص طور پہ اپنا حرمت سے متعلق اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اس منطقی نتیجے پر پہنچ چکے ہیں اور ایران اس بات پہ حمایتی ہے اس معاملے میں جو ان کی شرائط ہیں، تو ایک تو بات یہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ دوسرے معاملات پہ کس طرح جو متفق ہے، جس میں ان کی جو ایٹمی طاقت سے متعلق جو ایران کا موقف جو ہے اس کے بارے میں ان کا موقف کیا ہے، اور ایران کیا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے جو کچھ اپنے بیانیے کے اندر عالمی برادری کو اس کی وضاحت دیتا ہوا نظر آتا ہے، کیا اس میں اتنی سچائی موجود ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو ایک ایسی جگہ پہ لے آئے ہوئے ہیں اور اس مخمصے کے اندر ہے امریکہ کہ اب وہ ان شرائط کے ساتھ ساتھ وہ کہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ جو ہمارے مقاصد تھے، جو ہم چاہتے تھے، جو شرائط ہیں، جو ان کے بورڈ آف پیس کے مقاصد ہیں اور جو ان کے حمایتی ہیں، اس سے متعلق جو ہے، تو اب ان باتوں پہ اگر کوئی مجموعی طور پہ کوئی نتیجہ نکالا جائے تو یہ ہے کہ امریکہ کے لیے جتنی کمپلیکس صورتحال ہے، جتنی پریشان کن صورتحال ہے، ایران کے لیے اتنی نہیں ہے۔ ایران جو ہے یہ ایک طویل دورانیے کے ان معاملات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے ہوئے تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو مختلف اوقات میں ان پہ جو حملے ہوتے ہیں تو ایران اس طریقے سے نہ تو عالمی برادری کو اس چیز کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے طور پہ اپنے دفاع کے لیے، اپنے تمام معاملات کے لیے اپنی اپنے یعنی ان کے جو اہداف ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کہیں ایران کا موقف جو ہے وہ واضح ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ ایک روز میں ایک وقت میں ایک اس کا جو بیان ہوتا ہے صدر کی جانب سے ہو، سینٹرام کی جانب سے ہو، یا ان کی وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ کی جانب سے ہو، تو یہ تمام تر چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ کمپلیکس صورتحال ہے، مشکل صورتحال ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ نہ صرف یہ کہ خطے میں امن بحال ہو، بلکہ آنے والے وقت میں جو خطے کی اپنی ترجیحات جو ہیں، پاکستان نے جتنی کوشش کے ساتھ اس مصالحتی عمل میں جو کردار ادا کیا تھا، اب اس کردار کو کہیں پچھلے ہفتوں میں یہ خبریں آتی ہیں کہ وہ تمام تر چیز جو ہے وہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا اور وہ سبوتاژ ہو چکا ہے، اور ایران کی جانب سے بھی یقیناً جو ہے ایسے بیانات دیکھنے میں آئے تھے کہ جس میں وہ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اس ایم او یو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور امریکہ نے بھی چونکہ ایک تواتر کے ساتھ ان چیزوں کو مخالف سمت میں لے جانا چاہا، تو اس کے بعد یہی ایران کی قیادت کا موقف یہی تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب تمام تر اپنے اقدامات کے بعد، جنگی مہموں کے بعد، یہ مہم جوئی جو تھی اور ایک تسلسل کے ساتھ ایرانی قوم کے ساتھ اپنے بیانیے کو بناتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن اس کا اب دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو نتیجہ بالآخر جو ہے یہ سفارتکاری کے عمل سے، اس میں وہ شرائط جو پہلے سے ایم او یو کے اندر موجود تھی اور جس پہ اتفاق ہوا تھا اور جس کے پیش نظر یہ کہا گیا تھا کہ اب سفارتی کوششوں کے ذریعے اس تمام تر مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات نہ صرف امریکہ کرے گا بلکہ ایران بھی اس بات پہ متفق نظر آتا تھا، لیکن پھر صورتحال بدلتی ہوئی لوگوں نے دیکھی، اور پھر جو ہے وہ تمام تر حلیف جو ہیں وہ ان کی جانب سے، پھر
یہاں تک کہ وہ ممالک جو کہیں خاموش تھے لیکن امریکی اہداف وہاں پہ موجود تھے، امریکی جو ان کے مفادات کی جگہ جو تھی وہ اپنی طور پہ تھی، تو وہاں پہ یہ جارڈن کی آپ مثال لے لیجیے کہ جہاں پہ ایسی صورتحال نہیں تھی، پھر اور ملک ہیں. تو اب اس صورتحال کے پیش نظر صدر امریکہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ بھی نہ صرف یہ کہ لوگوں کو اعتماد میں لیں، بلکہ امریکی عوام جو ہیں وہ صدر سے یہ اپنے طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے. جنگ انہوں نے شروع کی اور جنگ شروع کرنے کے بعد یہ جتنے بھی مراحل تھے اس میں امریکی عوام نے جو مشکلات برداشت کی، دنیا کی مارکیٹ سے جو اثرات اس کے مرتب ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تمام تر حلیف ممالک جو ہیں ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی، گلف کے ممالک جو ہیں، تو اب یہ تو اس میں صدر امریکہ کی جو کابینٹ میٹنگ تھی اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت تھی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ توقع اسی بات کی جانب کی جا رہی تھی کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت بہت حد تک محفوظ ترین ملک ہے، لیکن انہیں دیکھنا چاہیے جب حالت جنگ یا اس طرح کی مہم جوئی میں ہو تو کوئی ملک جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے اور اس کے اپنے مقاصد جو ہے وہ کیا وہ پورے ہو چکے، تو اس پہ سوالیہ نشانات ہیں. تو ایک تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوں گا تو میں یعنی آئندہ 2 سال کے اندر یہ ملک جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہوگا کہ جس پہ لوگ یہ سوچیں گے کہ کوئی ایسا صدر نہیں آیا. یہ ان کے اپنے بیانات ہیں، اپنی ان کی سوچ ہے، لیکن یہ کہ یہ سوچ جو ہے امریکی پالیٹکس کے اندر کہیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکی اس وقت سیاستدان جو ہیں اور لیجسلیٹرز جو ہیں اور تمام تر ان کے جو تھنک ٹینکس بھی جو ہیں وہ اپنے طور پہ اسی بات کا اندازہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس چیز کو اب کہیں جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک بہتر صورتحال پیدا ہو. تو اس وقت صورتحال یہ ہے. صدر امریکہ کا یہ بیان جو ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کو یقیناً جو ہے سراہنا چاہیے، لیکن یہ کتنے عرصے پہ محیط ہوگا، یہ کب تک ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس پہ وہ قائم رہیں گے. پچھلے بیانات اور پچھلے ان کے ذاتی جو سیاسی رجحانات جو ہیں اور ایران کے ساتھ جو ان کی ایک کنفرنٹیشن جو ہے اس کے پیش نظر اس بات کو کہیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو کہیں اس خیال سے ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ آخر کار اگر یہ معاملہ یہیں پہ پہنچنا ہے، سفارتکاری کے علاوہ اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے. ایران کے ساتھ ان کو ان تمام تر معاملات پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اور ایران نے اس کے لیے اس تمام تر چیز کے لیے کسی جگہ پہ بھی انہوں نے امریکہ سے بیک نہیں کیا. یہ اپنے آپ کو انہوں نے اپنے مقصد کے ساتھ وہ موجود رہے، اگرچہ ان کے نقصانات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں، ان کی قیادت کا نقصان، ان کے جانی نقصانات سامنے ہیں، ان کے معاشی نقصانات سامنے ہیں، لیکن ایران کے ایک یہ کہنے کہ سیاسی، عسکری اور ان کے پاسداران کا اور ان کی تمام جو روحانی قیادت یا کہہ لیجیے ان کے رہبر کبیر اس وقت جو ہے ان تمام کی یہ سوچ اس وقت یہی ہے کہ وہ ایرانی قوم کے اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے کہ جس مقصد کی خاطر جو ہے وہ نہ صرف انہوں نے قربانی دی بلکہ وہ اس جنگ کو وہ اپنے اوپر مسلط جنگ سمجھتے ہیں. اور وہ مسلط کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ یعنی گلف ریاستوں کے اندر سیاسی رجحانات کو کہیں نمٹانے سے متعلق بھی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطین سے متعلق غزہ کے بارے میں